ناظرین، اس جنگ کا جو سب سے بڑا فال آؤٹ آ رہا ہے اس میں سب سے اول درجے کی ایک چیز تو یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے یورپین الائنس کے درمیان جو ہے وہ ڈویژنز پیدا ہو رہی ہیں، یہ اتحاد جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے۔ اس وقت دنیا کا جو سیکیورٹی اور اکنامک فریم ورک ہے اس کو امریکہ اور اس کے یورپین جو اتحادی ہیں وہ مل کر چلا رہے ہیں۔ سو اس الائنس کے درمیان جو دراڑ ہے وہ اس حد تک اب بڑھ گئی ہے کہ دس از ہرٹنگ دا نیشنل سیکیورٹی آف یورپین الائنس۔ اب یہ اس درجے کے اوپر یہ بات چلی گئی ہے۔ اب کچھ دیر پہلے جو سب سے بڑا فیصلہ امریکہ کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، جرمنی سے فوجیں نکالنے کا آرڈر دے دیا گیا، ہزاروں فوج جرمنی سے نکالنے کا پیٹ ہیسن نے جو آرڈر جاری کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جرمن چانسلر نے جو تنقید کی ہے ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر، ایران جنگ کے خلاف انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو عبرتناک شکست اس جنگ کے اندر ہوئی ہے۔ تو بس اتنی سی بات جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کو اچھی نہیں لگی۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو جرمنی اس جنگ میں سب سے بڑا سپورٹر امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے خلاف ہے۔ جرمنی کی بیسز مکمل طور پر استعمال ہوئی ہیں، جرمنی کے ریسورسز، جرمنی کی ایئر سپیس، جرمنی کی ٹیریٹری، جرمنی کی انٹیلیجنس سپورٹ، ہر طرح کی جو پاسبل سپورٹ ہو سکتی ہے وہ جرمنی نے اگینسٹ ایران دی ہے، اینڈ سو آن باقی یورپینز نے دی ہے۔ یہاں پر جو امریکی فوجی زخمی ہو رہے تھے ان کا علاج ہے وہ جرمنی کے ہسپتالوں کے اندر ہو رہا تھا۔ کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے یورپینز نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دینے میں، لیکن امریکہ بہادر کو صرف اتنی بات پسند نہیں آئی کہ بعد میں جرمن چانسلر نے صرف یہ کہہ دیا کہ بھائی اس میں تو کوئی فتح نہیں ہوئی، تو اس کے نتیجے میں اب وہ فوجی دیکھیں نا کہ آپ ان کے نیشنل سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا نا نیشنل سیکیورٹی کے لیے، وہ تو سارا اپنا ڈیپینڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اوپر، اور امریکہ نے اچانک فوج وہاں سے نکالنے کا آرڈر دے دیا ہے، گو کہ ابھی فوج وہاں پر ان کی ہے بھی صحیح لیکن وہ نکالنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کتنا بڑا سگنل ہے جرمنی کے لیے اور باقی یورپینز کے لیے۔ اور مجھے بتائیے کہ یہ الائنس اب آگے کیسے چلے گا جس میں اب اتنی زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو وہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ڈیموکریٹس آئیں گے، وہ اس سارے ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ یورپینز اور امریکنز کی اچھی تصویریں بھی دیکھیں گے، وائٹ ہاؤس میں ان کا بہترین ویلکم بھی دیکھیں گے، پھر امریکن صدور کا یورپ میں بہترین ویلکم بھی دیکھیں گے۔ وہ سارا بعد میں اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کی اگلے جو ڈیموکریٹس کے صدر آئیں گے وہ کوشش کریں گے۔ بٹ جو ایک ڈسٹرسٹ پیدا ہو چکا ہے اور جو یورپ اب یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ان کو امریکہ پر ڈیپینڈنس ختم کرنی ہے، اس کو اب ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ اب امریکہ کے اوپر وہ اپنی ڈیپینڈنس ختم کرنے جا رہے ہیں، اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیے یورپ کا یہ فیصلہ یہ تاریخ کا دھارا بدل دے گا۔ یورپ بہت بڑی پار ہے، ٹھیک ہے نا، تو یورپ اور امریکہ کا الائنس اس وقت دنیا کو چلا رہا ہے، سیکیورٹی اور اکنامک فریم ورک کو۔ تو یورپ کا امریکہ سے الگ ہونا یہ براہ راست جب اثر انداز ہوگا دنیا کے اوپر۔ تو یہ ہوا ہے ایران جنگ کی وجہ سے۔ اب رشیا اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ رشیا یہ چاہتا ہے کہ بھئی نیٹو کا خاتمہ ہو، کیونکہ نیٹو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیٹو بنا کب تھا؟ نیٹو کولڈ وار میں بنا تھا سوویت یونین کے خلاف، تو سوویت یونین تو کولیپس ہو گیا، تو نیٹو کا کیا کام ہے؟ پھر نیٹو نے پرومس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رشیا کے خلاف جو ایکسپینشن ہے وہ جاری رکھی۔ تو رشیا یہ چاہتا ہے کہ امریکی فوجیں یورپ سے نکلیں، یورپینز نے جو کرنا ہے کرتے پھریں، انہوں نے ہم سے لڑنا ہے تو لڑنے کا شوق پورا کر لیں، لیکن یہ یوکرین کی جنگ بھی تو امریکہ ہی نے چھیڑی ہے نا۔ تو امریکنز جو ہے وہ اپنی بیسز خالی کریں، نیٹو کا خاتمہ ہو، ہر ملک جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی خود سنبھالے۔ یہ رشیا کا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ رشیا نے اس انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو ان کے لیے سب سے اول درجے کی چیز ہے، انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے یوکرین جنگ میں، اور پورے ریسورسز، اپنی پوری ملٹری مائٹ ساری رشیا نے اپنی طاقت لگا دی ہے۔ اور آپ کو بتایا کہ یوکرین جنگ صرف یوکرین کی ٹیریٹری پر نہیں لڑی جا رہی ہے، یہ پوری دنیا میں لڑی جا رہی ہے، یہ ہر ڈائمنشن میں لڑی جا رہی ہے، یہ ٹیکنالوجی کے محاذ پر لڑی جا رہی ہے، یہ اکانومی کے محاذ کے اوپر لڑی جا رہی ہے، کئی ڈائمنشن میں لڑی جا رہی ہے۔ سو کیا رشیا ابھی تک یہ اچیو کر سکا ہے کہ نیٹو کا خاتمہ ہو جائے؟ کیا رشیا یہ اچیو کر سکا ہے کہ امریکی فوج یورپ چھوڑ دے؟ نہیں اچیو کر سکا۔ تو کس نے یہ اچیو کروایا ہے؟ ایران جنگ نے اچیو کروایا۔ اگر امریکی فوج آج چھوڑ کر جا رہی ہے تو یوکرین جنگ کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہی ہے؟ نہیں، ایران جنگ کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ تو مجھے بتائیے رشیا کو اور کیا چاہیے؟ انہوں نے اپنی پوری ملٹری مائٹ لگا دی اور وہ امریکی فوج کو یورپ سے نہیں نکال سکے۔ نکالا کس نے؟ ایران نے۔
تو اور رشیا کو کیا چاہیے؟ رشیا کا جو وائٹل سیکورٹی انٹرسٹ ہے وہ تو ایران پورا کر رہا ہے، ایران جنگ کے فال آؤٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے، تو رشیا کیوں نہیں کھڑا ہوگا ایران کے ساتھ؟ رشیا کس حد تک جائے گا ایران کے ساتھ؟ یہ بات اب آپ نوٹ کر لیں، رشیا اور چائنا یہ کبھی الاؤ نہیں کریں گے دا فال آف ایران، یہ ان کا وائٹل نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ بن چکا ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا 1 مارچ کو 28 کو حملہ ہوا، 1 مارچ کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بیجنگ میں یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کس حد تک کھڑے ہونا ہے۔ تو وہ اسیس کر رہے تھے کہ بھائی ایران کیا اتنے جوگا ہے کہ وہ سٹینڈ کر سکے امریکہ کے سامنے۔ جب آپ نے کسی پر بیٹ لگانی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے نا کہ وہ سسٹین بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ رشیا اور چائنا یہ بھی اسیس کر رہے تھے کہ ایران کتنے جوگا ہے، کیا وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ہم اس کی سپورٹ میں جائیں، پتہ چلے چوتھے دن ایران تو گر گیا ہے، تو ہم کیا پھر کر لیں گے۔ تو یہ بھی ایران نے دکھا دیا ہے کہ دے آر دا بریو نیشنز، اور ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اور ان کو مطلب ایک الائنس ہے وہ لے کر اس کو آگے چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ رشیا اور چائنا یہ اسیس کر رہے تھے کہ ایران کیا جواب دے گا اور کتنے جوگا ہے، کتنا جواب دے سکتا ہے، وہ کتنا سسٹین کر سکتا ہے۔ تو رشیا اور چائنا ہر حالت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ امریکہ میں جو ایک کھپ پڑی ہوئی ہے، جو پیٹ ہیسٹ کی کانگریس ہیئرنگ ہوئی اور اس کے بعد وہاں پر شدید تشویش ہے، کیونکہ بہت سارے سینیٹرز نے وہیں پر یہ کنکلیوڈ کیا کہ دس پرسن از ناٹ فٹ فار جاب، اور وہاں پر یہ بات بالکل واضح ہوئی ہے کہ کیسے یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ امریکن نیشنل انٹرسٹ کو کس درجے میں جا کر ڈیمیج کر رہی ہے۔ مطلب دنیا حیران اور خود امریکنز حیران ہے کہ کانگریس میں ایک سیکٹری جو کہ ان الیکٹڈ ممبر ہے، وہ الیکٹڈ ممبرز کے سامنے کس طرح سے ان کو انسلٹ کر رہا ہے، ان کے سوالوں کے اوپر آگے سے ایروگنٹ سمائل کر رہا ہے، اس کا عجیب و غریب سا بیہیویئر ہے۔ دیکھیں جیسے دنیا کے انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کمزور پڑے ہیں، تو خود کانگریس بھی تو کمزور پڑ گئی ہے۔ بھئی امریکی کانگریس کا کیا کردار ہے مجھے بتائیے؟ غزہ میں ظلم کو رکوانے میں، ایران جنگ رکوانے میں کیا کردار ہے کانگریس کا؟ امریکی کانگریس کیا اس وقت ٹرمپ کو روک پا رہی ہے؟ نہیں روک پا رہی ہے نا۔ تو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کمزور پڑے ہیں تو اس کے اثرات خود امریکہ بھی فیس کر رہا ہے۔ تو اب یہ کانگریس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ وہاں پر سینیٹرز نے کنکلوڈ کیا دس پرسن از ناٹ فٹ فار جاب، دیٹ مینس کہ اس کی جو بھی پالیسی ہوگی وہ امریکن نیشنل انٹرسٹ کو ڈیمیج کرے گی۔ اب جرمنی سے فوج نکالنا یہ امریکہ کے فائدے میں ہے، صرف اس بات پر کہ جرمن چانسلر نے تنقید کر دی ہے، یہ کیا امریکہ کے فائدے میں ہے؟ تو اس لیے اب وہاں پر یہ ایک چیز آگے بڑھے گی اور ایک ریزنٹمنٹ جب اندر سے بڑھے گی کہ بھائی ان کو فارغ جو وہ کیا جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو دوسری کھپ پڑی ہوئی ہے وہ وار پاور ریزولوشن کے حوالے سے ہے کہ 60 دن پورے ہو گئے اور اب یا تو ٹرمپ انتظامیہ اجازت لے یا پھر جنگ روکے۔ اب اس میں ٹرمپ انتظامیہ بہت چالاکی سے کام لے رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کانگریس کو بتایا گیا ہے کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، حالانکہ یہ بالکل ڈرامہ ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، وہاں پر جنگ جاری ہے، امریکی بلاکڈ قائم ہے، بلاکڈ از وار، ٹھیک ہے نا، یہ ایکٹ آف وار ہے، ملٹری آپریشنز وہاں پر ہو رہے ہیں، ملٹری سپلائی وہاں پر جاری ہے، اسرائیل کو بھی جاری ہے، امریکی فوج بھی وہاں پر جاری ہے، اور ایک نئے راؤنڈ کی بھی تیاری، اور ایکٹیو آپریشن وہاں پر جاری ہیں، کوئی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ سو وہ یہاں بھی کانگریس کے ساتھ کھیلنے کی جب وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب کانگریس اس کا کیا حل کرے گی؟ ابھی کچھ منٹ پہلے ٹرمپ نے جو دھمکی لگائی ہے، کہتا ہے کہ ایران ڈیل کرے نہیں تو صفحہ ہستی سے مٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ جو ٹرمپ کے بیانات ہیں، جس میں ایک دفعہ اس نے کہا تھا کہ سویلائزیشن جب وہ ختم کر دوں گا 7 اپریل کو، اور آج یہ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ صفحہ ہستی سے ایران کو مٹا دیں گے، تو یہ بیانات جب وہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، ان کو یاد رکھا جائے گا کہ کیسے ایک صدر جو ہے وہ ایک پوری کی پوری نیشن کو ختم کرنے کی جب وہ بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے بتایا کہ جنگ ختم کہاں ہوئی ہے، اور ٹرمپ اس طرح کے بیانات سے بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ تو بڑا رحم دل ہے، وہ تو کچھ ایران کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتا، وہ تو ایران پر بالکل بم نہیں گرانا چاہتا، لیکن یہ ایران کی اپنی ہی غلطی ہے جس کی وجہ سے ان کے سروں پر بم گر رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ نیریٹو ہر جگہ پر ہے، یہ جو فلسطینیوں پر بم گر رہے ہیں اس کی بھی غلطی فلسطینیوں کی ہے، یہ جو لیبنیز پر بم گر رہے ہیں اس کی غلطی بھی لیبنیز کی ہے، اور یہ ایرانینز کے سروں پر جو بم پھوٹے ہیں اس کی غلطی بھی ایرانینز کی ہے۔ یہ نیریٹو آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب گلف میں امریکی بیسز کا کیا کرنا ہے۔
کیونکہ آج سی این این کی بھی رپورٹ سامنے آ گئی ہے. سی این این کی رپورٹ کے مطابق بھی یہ بیسز ناکارہ ہو چکی ہیں اور میسو ڈیمیج ہوا ہے. اور سی این این کی اس رپورٹ میں گلف سورسز کو بھی کوٹ کیا گیا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے تو یہ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ امریکہ ہماری پروٹیکشن نہیں کر سکتا. اب یہ بیسز ہو چکی ہیں ناکارہ. اب یا تو ان کو ریپیئر کرنا ہے اور ریکنسٹرکٹ کرنا ہے جس کے لیے کئی $100 بلین چاہیے. جتنے اکوپمنٹس وہاں پر ڈسٹرائے ہوئے ہیں ان کو ریپلیس کرنا ہے, کئی $100 بلین چاہیے. ایک تو یہ بات ہے کہ وہ کون دے گا, دوسرا یہ بیسز رکھنی بھی ہے یا نہیں رکھنی, کیونکہ اس حالت میں یہ آپریٹیبل ہے ہی نہیں. تو یا تو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے یا پھر یہ ویسے ہی پڑی رہیں گی. تو امریکی فوجیں کہاں پر رہیں گی؟ اور امریکی ملٹری جو پوسچر ہے وہ خراب ہو چکا ہے مڈل ایسٹ میں ان بیسز کے ناکارہ ہونے کے بعد. امریکی ملٹری پراپرلی یہاں پر آپریٹ کر ہی نہیں سکتی ہے ان بیسز کے بغیر. تو یہ اب بڑا سوال ہے کہ وہ بیسز ایران نے ناکارہ بنا دی ہیں. اب ریکنسپٹ کرنا ہے تو پیسے چاہیے, اگر نہیں کرنا تو پھر کیا مستقبل ہے؟ پھر کیا امریکہ جو مڈل ایسٹ سے وڈرا کرے گا, کیا کرے گا؟ امریکی ملٹری پوسچر خراب ہو چکا ہے مڈل ایسٹ کے اندر ان بیسز کے ناکارہ ہونے کے بعد. ریڈارز وہاں پر چاہیے, ارلی وارننگ سسٹمز وہاں پر چاہیے, کمیونیکیشن سسٹمز وہاں پر چاہیے, سیٹلائٹ سسٹمز وہاں پر چاہیے. اس کے بغیر امریکی ملٹری اور ایون اسرائیلی ملٹری بھی آپریٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ انٹیگریٹڈ سسٹمز ہیں. یہ یہاں پر لگے ہوئے ریڈار یہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے اگر ایران سے اٹیک ہوگا تو. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ حزب اللہ کے جو ڈرونز ہیں وہ گیم چینجر ثابت ہو رہے ہیں. آج اسرائیلی ملٹری نے یہ مان لیا ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. بہت کوشش کر رہی ہے اسرائیلی فوج کے کوئی سولوشن نکالا جائے, لیکن حزب اللہ کے ان ڈرونز کو روکنا ناممکن ہو چکا ہے. اور آج اسرائیلی آرمی نے کہا ہے کہ چونکہ ہماری گراؤنڈ فورسز موجود ہیں لبنان کے اندر, تو یہ ڈرونز میسو کیجوالٹیز کا سبب بن سکتے ہیں. اور ڈیلی بیسز کیجوالٹیز اسرائیلی فوج کی وہاں پر ہو رہی ہیں, کیونکہ وہاں پر ایک ڈرون آئے گا, وہ کہاں سے آئے گا پتہ بھی نہیں چلنا. ایک ہی اس کا آپریٹر چاہیے, 20 کلومیٹر کے دائرے میں یہ آپریٹ کر سکتا ہے یہ ڈرون. اور جو اسرائیلی فوج لبنان میں موجود ہے وہ کوئی 8, 10, 12 کلومیٹر اس کی رینج کے اندر ہے. سو وہ پورے صدرن لبنان میں جہاں جہاں اسرائیلی فوج ہے وہاں یہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ ڈرونز آپریٹ کر سکتے ہیں. وہ کسی درخت کی اوٹ لے کر بھی ایک حزب اللہ کا فائٹر جو وہ آپریٹ کر رہا ہوگا, کیسے روکیں گے اس کو؟ اور ڈیلی بیسز کیجوالٹی اسرائیلی فوج کی ہو رہی ہیں. اور پھر اب نئی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈرونز ویڈیوز بھی ریکارڈ کرتے ہیں ٹل دا لاسٹ ویری سیکنڈ, کہ جس میں وہ آبجیکٹ کو جا کر ٹکرا رہے ہیں, وہ پوری ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. تو اس سے تو بڑی ہیوملیشن اسرائیل کی ہو رہی ہے, کیونکہ ایک ایک اٹیک جو حزب اللہ کر رہی ہے اس کا ساتھ ساتھ وہ ثبوت بھی جاری کر رہے ہیں. ایک ایک ٹینک, ایک ایک گاڑی, ایک ایک فوجی, اس کو وہ ہٹ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ویڈیو بھی آ رہی ہے. تو یہ تو بالکل ایک نیا سینیریو ہے. یہ اسرائیل کے لیے ناممکن ہو جائے گا. یہ بڑا ہوملیٹ ہو کر لبنان سے نکلیں گے, یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ پہلے بھی ان کو حزب اللہ ہی نے نکالا تھا, اب بھی حزب اللہ ان کو نکالے گی, اور یہ بڑا ہوملیٹ ہو کر اور بڑی بھاری قیمت چکا کر جب وہاں سے نکلیں گے. اور ابھی آج کی رپورٹ کے مطابق وہاں پر براڈر ایسکلیشن بھی ہونے جا رہی ہے. ابھی تو ذرا لو انٹینسٹی کی فائٹ ہے نا, براڈر ایسکلیشن بھی وہاں پر جب وہ ہونے جا رہی ہے. اچھا, اب ذرا میں ہیڈ لائنز جب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. امریکہ ہی سے شروع کرتے ہیں. اور امریکہ نے آتھورائز کیا ہے, ٹرمپ انتظامیہ نے, بلینز ان آرمز سیل. کس کو؟ اسرائیل کو, قطر کو, کویت کو اینڈ یو ای کو. $8.6 بلین یہ ویپن انہوں نے اسرائیل, قطر, کویت اینڈ یو ای کو جب وہ اس کو آتھورائز کیا ہے. اور مارک روبیو نے اس کو آتھورائز کیا, اور کانگریس کو ایک بار پھر بائی پاس کیا. ایمرجنسی جو شک ہے اس کے مطابق یہ دیے گئے ہیں. لیکن وہاں پر تشویش بڑھ رہی ہے کہ بھائی سٹاک تو ہمارا آلریڈی ڈپلیٹ ہو چکا ہے, اب مزید ویپن سیل ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنے لیے کیا کریں گے. کانگریس ہیئرنگ میں یہ بات وہاں پر بار بار پوچھی گئی کہ ہمارے جو سٹاکس ڈپلیٹ ہو چکے ہیں ان کو بنانے میں کیا آپ کو پتا ہے کتنا ٹائم لگے گا؟ پیٹ ہیسل سے بار بار سوال ہوا اور وہ اس کا جواب نہیں دے سکا. کئی سال چاہیے. اور وہاں پر یہ بات ہوئی کہ بھائی اگر اس وقت ہمارا چائنا سے جھگڑا ہو جائے, اس وقت رشیا سے جنگ چھڑ جائے, نارتھ کوریا سے جنگ چھڑ جائے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں, امریکہ اس ازمپشن پر تو نہیں نا بیٹھا رہ سکتا کہ چائنا تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا تو کوئی نہیں, ہم 10 سال تک جب وہ ان سارے سٹاک پائلز کو بھر لیں گے. ایسے تھوڑی دنیا کی سیکورٹی چلتی ہے. تو اس کا جواب پیٹ ہیسل جو نہیں دے سکا. اچھا, مزید یہ ویپن جو وہ سیل بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا, ان ریجنل کنٹریز کی حالت دیکھ لیجئے, کیا کہیں گے ان کی پالیسی کے اوپر, آپ کیا کہیں گے
کہ جناب علی یہ جس کو اپنا سب سے بڑا پروٹیکٹر سمجھتے ہیں یہ آج تک اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے کہ ان کی بربادی کا ذمہ دار بھی وہی ہے, ان کے کمزور ہونے کا ذمہ دار بھی وہی ہے. وہ ان کو ڈیوائڈ اینڈ رول بھی رکھتا ہے, ان کے دولت بھی لیتا ہے, اور ان کو وہ ویپن دیتا ہے جو چل بھی نہیں سکتے. اسرائیل کے خلاف وہ یہ ایک پٹاخہ بھی نہیں چلا سکتے ان ہتھیاروں سے. ہتھیار یہ خریدی جا رہے ہیں, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا ہتھیار یہ خریدی جا رہے ہیں جن کو یہ چلا بھی نہیں سکتے, ان کو چلانا بھی نہیں آتے وہ. اور اس کا جو مین سوئچ ہے وہ پیچھے امریکہ کے پاس ہے, جب چاہے وہ اس کو بند کر دے. یہ کیا پالیسی ہے ان کی؟ مطلب جو جس کو یہ سب سے بڑا پروٹیکٹر سمجھ رہے ہیں یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے کہ وہی تو سب سے بڑا یہاں پر انسیکیورٹی کا, بد امنی کا ذمہ دار سب سے بڑا کون ہے؟ اور مجھے یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم ہسٹری میں یہ کب ہوا ہے کہ ویسٹ نے کسی جنگ کو اپوز کیا ہو؟ یہ لاسٹ ٹائم ایسے کب ہوا ہے؟ کئی سو سال میں ویسے کب ہوا ہے کہ ویسٹ نے کسی جنگ کو جو اپوز کیا ہو؟ تو یہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے کہ جس سے یہ مدد لینے جاتے ہیں وہی تو ہے سب سے بڑا بد امنی کا ذمہ دار, اور ان کے ریسورسز بھی لوٹ رہا ہے, ریسورسز لے رہا ہے ان کے. اب یہ $8 بلین کے یہ خرید رہے ہیں, ایک ایسی جنگ میں گئے جو ان کی ہے ہی نہیں, اتنا بڑا نقصان کروا لیا. وہ جو انہوں نے چلائے ہیں انٹرسپٹر وہ $1 بلین کے ہیں, اب مزید خرید رہے ہیں $بلین کے. تو یہ بہرحال اب جب تک ان کی پالیسی نہیں بدلتی تب تک مڈل ایسٹ کے حالات جب مخدوش ہی رہیں گے. اب ذرا ٹرمپ کی بھی سن لیں. ٹرمپ نے اپنی زبانی یہ اعتراف کر لیا ہے کہ ان کی نیوی جو ہے دیٹ از ایکٹنگ لائک پائریٹس. پائریٹس جو ہیں یہ بحری قزاق, بحری لٹیرے جن کو کہا جاتا ہے, پائریٹس آف دا کریبین. ویسے آپ نے بڑی فیمس ہالی ووڈ سیریز بھی دیکھی ہوگی. سو ٹرمپ نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اٹس اے ویری پروفیٹیبل بزنس, یہ ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اینڈ وی آر ایکٹنگ لائک پائریٹس. اب اس کی بھی طرح طرح کی ہمارے لبرل جو ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں اور بہت ساری گورنمنٹس وہ طرح طرح کی اس کی ایکسپلینیشنز نکال کر لائیں گے. نہیں, ٹرمپ یہ نہیں کہنا چاہ رہا. ٹرمپ تو نے بس ویسے جوک میں یہ مذاق میں بات کر دی. تو جس بات کو وہ ایڈمٹ کرنے اس میں بھی یہ تشبیہات لے کر آ جاتے ہیں, نہیں ایسے نہیں, ایسے ہوا. تو ٹرمپ اپنی زبانی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو امریکن نیوی ایرانی جہازوں کے ساتھ کر رہی ہے اس کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اس کی کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ لٹیرا پن ہے, یہ پائریٹس بنے ہوئے ہیں. وہ جیسے لٹیرے نہیں ہوتے, ڈاکو لوٹ لیا مال, اور وہ کہہ رہا ہے یہ بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے. کتنا اچھا ہے, ہمارے لوگ اترتے ہیں وہ جہاز کو لوٹ لیتے ہیں, کتنا پروفیٹیبل بزنس ہے, کتنا اچھا ہے. تو ان سے اسلحہ لیا جا رہا ہے. ان کے اوپر اعتماد کر کے ہماری بڑی OIC ممالک جو ہیں وہ ان کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھے ہیں, وہ ان کی حفاظت کریں گے. جب تک یہ گلف کے چند ملک اپنی پالیسی نہیں بدلتے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کوئی پازیٹیو رزلٹ آنے کی توقع نہیں ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم تو پائریٹس ہیں. اچھا, ٹرمپ نے لیٹر بھیجا ہے کانگریس کو کہ ڈکلیئر اینڈ آف ایران وار. ایران جنگ ختم ہو چکی ہے, یہ ختم ہو چکی ہے, یہ ایران جنگ ختم ہو چکی. اچھا, تو دنیا میں دوسری طرف جو انرجی کرائسس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. آج سنگاپور نے جو بات کی ہے, سنگاپور نے ان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ براہ راست سنگاپور متاثر ہو رہا ہے, باقی ایشین ملک متاثر ہو رہے ہیں. اور انہوں نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کرائسس کو ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے. ہمارے مطابق یہ کرائسس اور ورس ہونے جا رہا ہے, اور خراب ہونے جا رہا ہے, اور ہمیں اس کی تیاری کرنی ہوگی. تو آپ دیکھیے کہ دنیا کی نیشنز بلا وجہ اتنا پین اٹھا رہی ہیں, بلا وجہ اتنی مشکلات کے اندر جا رہی ہیں. اتنی بڑی اکانومیز, بڑی محنت اور بڑی مشکلات کے ساتھ ان لوگوں نے اپنی اکانومیز کو کھڑا کیا ہے, وہ بلا وجہ ڈیمیج ہو رہی ہیں. کس کے بیہیویئر کی وجہ سے؟ کیا کوئی جسٹیفیکیشن دے سکی ہے ٹرمپ انتظامیہ اینڈ اسرائیل اس جنگ کے لیے جس کی قیمت آج پوری دنیا چکا رہی ہے؟ تو اب دنیا کو چاہیے کہ وہ اپنے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ میں ٹرمپ اور نتنیاہو کو روکیں. اگر وہ اس ڈائریکشن میں پڑے رہیں گے کہ نہیں ایران ذمہ دار ہے, تو اس کا حاصل اصول یہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید جنگیں, مزید کرائسس. کیونکہ آپ غلط جگہ کے اوپر سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. جو مظلوم ہیں آپ ان کو ظالم بتا رہے ہیں, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا, مسئلہ خراب ہوگا. یہی آج تک دنیا کرتی آئی ہے. وہ فلسطینیوں کو ظالم کہتی آئی ہے, تو کیا دنیا نے سکھ کا سانس لے لیا ہے؟ کیا دنیا کسی صحیح نتیجے تک پہنچ گئی ہے؟ کیا دنیا نے امن دیکھ لیا ہے؟ یہاں پر بھی یہی غلطی یہ کر رہے ہیں. جب تک دنیا اس غلطی کو نہیں سدھارے گی کوئی حل نہیں نکلے گا. آپ دیکھیں جاپان کی پرائم منسٹر نے ایران کے صدر کو کال کی, تو ایک انڈرسٹینڈنگ وہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے کہ بھائی صحیح انداز میں اس معاملے کو دیکھا جائے. رشیا نے پہلے دن عربوں کو یہی کہا کہ
اس معاملے کو صحیح انداز میں دیکھا جائے کہ حملہ ایران پر ہوا ہے جس کے جواب میں اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوا ہے. اگر آپ اس بات کو کاٹ دیں کہ حملہ ایران پر ہوا ہے, اس بات کو کاٹ دیں, صرف اتنا زوم کر کے دیکھتے رہیں کہ نہیں ایران اسٹریٹ آف ہارمز بند کر کے بیٹھا ہوا, ایران اسٹریٹ آف ہارمز بند کر کے بیٹھا ہوا, یہ نہ ہم قبول کریں گے اس اپروچ کو, اور اس سے نہ کوئی حل نکلے گا. سو CNN انویسٹیگیشن ایران ہٹس لیو موسٹ US بیسز ان ویسٹ ایشیا ڈیمیجڈ. فیسلٹیز افیکٹولی ان یوزیبل ہو چکی ہیں, ناکارہ ہو چکی ہیں, اور اس میں امریکی ملٹری پوزیشن ریجن میں خراب ہو چکی ہے. CNN بتا رہا ہے وائڈ اسپریڈ ڈیمیج اکراس 8 کنٹریز, 8 ملکوں کے اندر انتہائی تباہ, اور ڈزنز آف انہوں نے سیٹلائٹ امیجز جو اس میں جاری کی ہیں, اس کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ کتنا نقصان رہا ہے. پھر اس میں سعودی سورسز بھی ہیں, باقی گلف سورسز بھی ہیں, امریکی آفیشلز بھی ہیں, ان کے بیانات اس میں جب وہ کوٹ کیے گئے ہیں. ڈرامیٹک لیول کے اوپر یہ تباہی آئی ہے, اور اب ان بیسز کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. CNN یہ کہہ رہا ہے ان بیسز کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور ایک US آفیشل نے بتایا کہ I have never seen anything like this, اس طرح کی تباہی میں نے آج تک نہیں دیکھی. اس میں جناب علی ایڈوانس ریڈار سسٹم, کمیونیکیشن انفراسٹرکچر, بہت سارے جنگی طیارے جو کھڑے ہوئے تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں, اور یہ بہت مہنگے ہیں, یہ جو سارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کو ریپلیس کرنا. اور US آفیشلز نے بتایا کہ ہمارے ریڈار سب سے زیادہ مہنگے ہیں, ان ریڈارز کو ریپلیس کرنا یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہوگا. رائزنگ کاسٹ آف دا وار آن ایران, سعودی سورسز نے CNN کو بتایا کہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ جو الائنس ہے ہمارا امریکہ کے ساتھ, یہ کوئی ایکسکلوسیو الائنس اب نہیں رہا کہ بس ہم امریکہ کے اوپر اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمارا پروٹیکٹر ہے. نہیں, یہ ہم نے دیکھ لی. تو یہ نتیجہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے فارن منسٹر کا فرانس سے رابطہ ہوا ہے اور یورپی یونین سے رابطہ ہوا ہے, کاجا کلاس کے ساتھ رابطہ ہوا ہے, اس میں اینڈنگ دا وار اور یہ نیا پرپوزل, یہ سارا جب ڈسکس کیا جا رہا ہے. And US to withdraw about 5,000 troops from Germany amid rift over Iran war. After Chancellor criticized war with Iran. صرف چانسلر نے جو کرٹیسائز کیا, حالانکہ وہ مکمل سپورٹر رہا ہے. تو جناب علی اس کے ساتھ ایک اور کام ہوا ہے, یورپ کو میزل اکوپڈ آرٹلری یونٹ جو ہے وہ ڈیلیور ہونے جا رہا تھا, یورپ, پورے یورپ کو, وہ بھی روک لیا گیا, وہ بھی امریکہ نے روک لیا. تو وہ سب کے اوپر اثرات آ رہے ہیں. نیٹو کے سپوکس پرسن نے کہا ہے کہ واشنگٹن کا اپنی فوجیں نکالنا یورپ سے, یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آج یورپ کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی ڈیپینڈنس ہے وہ ختم کرے. سو یہ یورپ کو ڈیپینڈنس ختم کرنی پڑے گی. باقی یہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے آگے چل کے اس کو ریپیئر کریں. باقی ڈیموکریٹس صدور آ کر, جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ اچھی اچھی تصویریں ہوں گی, ہینڈ شیکس ہوں گے, دورے ہوں گے, بٹ یہ ٹرسٹ کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکے گا. اور یورپ دوبارہ کبھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا امریکہ کے اوپر. اگر یورپ نہیں ہو سکتا تو گلف کیسے ہو سکتے ہیں؟ گلف بھی امریکہ پر ڈیپینڈ. اور دیکھیں یہ جو مڈل ایسٹ کا انفراسٹرکچر ہے نا, اگر یورپین بیسز نہیں ہے نا تو یہ مڈل ایسٹ میں امریکہ اپنی بیسز آپریٹ نہیں کر سکتا. یہ کنیکٹڈ انفراسٹرکچر ہے. اگر یورپ میں ان کا یہ انفراسٹرکچر نہیں ہے تو مڈل ایسٹ میں بھی وہ آپریٹ نہیں کر سکتے اس انداز میں. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے رائے سے رکا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.